حي على الفلاح. بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین بعدہ۔ السلام علیکم، میں ہوں محمد محبوب عالم اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل عالم سپیکس۔ آج کا ہمارا جو موضوع ہے وہ یہ ہے کہ لبرلزم کیا ہے اور اس کے نقصانات کیا ہیں۔ ناظرین، آج کی گفتگو میں ہم جانیں گے کہ لبرلزم کا لغوی و اصطلاحی معنی کیا ہے، لبرلزم کی تاریخ کیا ہے، اس کے اصول کیا ہیں اور اس کے نقصانات کیا ہیں۔ تو لبرلزم کا جو لغوی معنی ہے وہ ہے آزاد ہونا، اور اس کا جو اصطلاحی معنی ہے وہ یہ ہے کہ خود کو انفرادی طور پر دین سے آزاد سمجھنا۔ لبرل سوچ کا حامل فرد جو ہے وہ اپنی ذاتی زندگی میں کسی بھی قسم کی بیرونی مداخلت کو تسلیم نہیں کرتا، وہ مداخلت چاہے مذہب کے لحاظ سے ہو یا چاہے ریاست کے لحاظ سے ہو۔ اگر کوئی شخص یا کسی انسان کے ذہن میں یہ بات راسخ ہو جائے کہ اس کی سیاسی اور سماجی زندگی میں مذہب کوئی حیثیت نہیں رکھتا، تو وہ اپنی ذاتی زندگی میں سے بھی مذہب کو نکال دیتا ہے، اور یہ لبرلزم کی انتہا ہے۔ اگر آپ کے مشاہدے میں کوئی اس طرح کا انسان گزرتا ہے کہ جس نے یہ سمجھا ہوا ہے کہ اس کی سیاسی اور سماجی زندگی میں مذہب کی کوئی حیثیت نہیں ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ اس نے اپنی ذاتی زندگی سے بھی مذہب کو جدا کر رکھا ہے، نکال رکھا ہے، احکام خداوندی اور احکام نبوی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کو پیچھے چھوڑ رکھا ہے، تو آپ سمجھ جائیں کہ وہ شخص لبرلزم کی انتہا کو پہنچ چکا ہے، اور یہی لبرلزم کی انتہا ہے۔ اگر ہم لبرلزم کی تاریخ کے حوالے سے بات کریں تو اس کی کوئی جداگانہ تاریخ نہیں ہے۔ ایک برطانوی فلسفی جان لاک، اس نے اس لبرلزم کو باقاعدہ فلسفہ اور ایک طرز عمل کی شکل دی، اور اس نے سائنس کا سہارا لے کر دین اسلام پر بے جا اور فضول اعتراضات کیے، اور اس نے دین اسلام کو نجی زندگی سے جدا کرنے کی کوشش کی۔ اب اگر لبرلزم کے اصول کے حوالے سے بات کی جائے تو لبرلزم کے بنیادی طور پر دو اصول ہیں۔ پہلا ہے آزادی اور دوسرا ہے مساوات۔ آزادی کا مقصد یہ ہے کہ ہر فرد جو ہے وہ ذاتی طور پر آزاد ہے۔ وہ آزادی چاہے صحافت کے لحاظ سے ہو، معاشرے کے لحاظ سے ہو، عادات کے لحاظ سے ہو، خسائل کے لحاظ سے ہو، جس طرح سے چاہے وہ اپنی آزادانہ زندگی گزار سکتا ہے، چاہے شراب پیے، چاہے شربت پیے، حلال کھائے، حرام کھائے، کسی کو بھی اس کی زندگی میں کسی بھی طرح کی دخل اندازی کرنے کی کوئی اجازت نہیں ہے۔ یہ تھا لبرلزم کا پہلا اصول، آزادی۔ دوسرا جو لبرلزم کا اصول ہے وہ ہے مساوات۔ مساوات کا یہ مطلب ہے کہ تمام کے تمام قانونی حیثیت سے، شخصی حیثیت سے یا سیاسی حیثیت سے آپس میں برابر ہیں، سب کے سب جو ہیں وہ آپس میں برابر ہیں۔ مثال کے طور پر مرد یا عورت کو صنفی اختلافات کی وجہ سے ان کے حقوق و مراعات اور مواقع و امکانات سے محروم نہیں کیا جا سکتا۔ بات کو اگر تھوڑا کھول کر بیان کیا جائے تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ یوں کہا جا سکتا ہے کہ اگر کوئی مرد یہ چاہتا ہے کہ وہ سرجری کروا کے خود کو عورت کے رنگ روپ میں ڈال لے، تو لبرلزم جو ہے وہ اس چیز کی کھلم کھلا اجازت دیتا ہے کہ یہ مرد کو حق حاصل ہے کہ وہ اپنی سرجری کروا کے خود کو عورت کے رنگ روپ میں ڈال سکتا ہے۔ اگر عورت یہ چاہتی ہے کہ وہ اپنی سرجری کروا کے خود کو مرد کے رنگ روپ میں ڈال سکتی ہے، تو لبرلزم جو ہے، لبرلزم کا جو دوسرا اصول ہے مساوات، یہ اس کو اجازت دیتا ہے کہ وہ خود کو
مرد کے رنگ روپ میں ڈھال سکتی ہے۔ اگر اس طرح کی چیزیں جو ہیں، اس طرح کے جو اصول ہیں، یہ اگر معاشرے میں عام ہو جائیں تو لبرلزم کے حوالے سے اس کے نقصانات یہ ہوں گے کہ معاشرہ میں برائی جو ہے وہ عام ہوگی، معاشرہ میں بگاڑ پیدا ہوگا، اور سب سے بڑا جو نقصان ہوگا وہ یہ ہوگا کہ انسان جو ہے وہ اپنے احساس ذمہ داری سے محروم ہو جائے گا، اپنے اہل و عیال کی ذمہ داری، اپنے معاشرہ کے لوگوں کی ذمہ داری، اپنے پڑوسیوں کی ذمہ داری سے وہ دستبردار ہو جائے گا، حتیٰ کہ وہ خود کے بھی احساس ذمہ داری سے محروم ہو جائے گا، اور اپنے لیے بھی وہ جو سیدھی راہ ہے اس پر گامزن ہونے سے محروم رہے گا۔ اور لبرلزم کے نقصانات بھی یہی ہیں جو میں آپ کے سامنے بیان کیے ہیں کہ معاشرہ میں بگاڑ پیدا ہوگا، برائیاں پیدا ہوں گی۔ لوگ جو ہیں، اگر کوئی لبرلزم کے اصولات پر عمل کرتا ہے یا لبرل ہو جاتا ہے تو سب سے پہلی جو سوچ اس کے ذہن میں آتی ہے وہ یہ آتی ہے کہ وہ آزاد ہے، شخصی طور پر آزاد ہے، ذہنی طور پر آزاد ہے، عملی طور پر آزاد ہے، وہ جو چاہے کر سکتا ہے۔ اور جب اس طرح کی سوچ انسان کے ذہن میں پیدا ہو جاتی ہے تو پھر اس کو روشنی، اندھیرا، گناہ، ثواب، ان چیزوں میں کوئی فرق نظر نہیں آتا۔ وہ گناہ کو بھی ثواب سمجھتا ہے اور ثواب کو بھی گناہ سمجھتا ہے، کسی قسم کا وہ بٹوارہ نہیں کر سکتا، کیونکہ اس کے ذہن میں یہ بات راسخ ہوتی ہے کہ میں آزاد ہوں، جس طرح کا فعل کرنا چاہوں کر سکتا ہوں، جس طرح کا کام سر انجام دینا چاہوں کر سکتا ہوں۔ اگر کسی کے ساتھ زیادتی کر رہا ہوں تو یہ میرے لیے ٹھیک ہے، اگر میں کسی کا حق مار رہا ہوں تو یہ میرے لیے ٹھیک ہے، اگر میں کسی کی عزت اچھال رہا ہوں تو یہ میرے لیے ٹھیک ہے، کیونکہ وہ لبرلزم کا شکار ہو چکا ہوتا ہے اور وہ اپنے کمزور دلائل کے ساتھ، بے وقت و بے معنی دلائل کے ساتھ خود کو صحیح ثابت کرتا ہے۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ وہ ہمیں اس طرح کے شریر فتنوں سے محفوظ فرمائے اور احکام خداوندی اور احکام نبوی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے تحت ہمیں زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے، تاکہ ہم اس دنیا میں بھی خود کو کامیاب و کامران کر سکیں اور اخروی برکتیں بھی سمیٹ سکیں۔ السلام۔